التشریع شرع یشرع تشریعا، قانون بنانا، قانون سازی. اور یہاں ہے جو قرآن میں زندگی کے مختلف مسائل سے متعلق احکامات، ہدایات، قوانین، ضوابط اور اصول ہیں. یہ موضوع بھی قرآن کے اہم ترین موضوعات میں سے ہے، بلکہ اکثر حصہ یہی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں ایک قانون اور ضابطے کے مطابق رہنا ہے، اور وہ قانون اور ضابطے حیات کیا ہے اس کو اولاً قرآن مجید نے اور ثانیاً حدیث نبوی نے بیان کر دیا ہے. تو اس سے پہلے کئی موضوعات کا تذکرہ آیا کہ قرآن میں جو نثری فنون ہے ان کی رعایت رکھی ہے. اسی طریقے سے ایک موضوع قانون سازی، احکام بیان کرنے کا، ضابطۂ حیات بیان کرنے کا بھی ہے، اور اس سلسلے میں سینکڑوں آیات ہیں، ان کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. قرآن نے یہاں پر بلکہ کتاب نے قرآن سے دو مثالیں دی ہیں جو خالص قانون اور ضابطے کی چیز ہے. اب اس کو دیکھیے قرآن نے کس طریقے سے بیان کیا ہے. اسی کو کہا جا رہا ہے کہ وَالتَّشْرِيعُ مِنْ أَحَمِّ مَوْضُوعَاتِ الْقُرْآنِ، قانون سازی قرآن کے اہم ترین موضوعات میں سے ہے. وَقَدْ شَغَلَ مِنْهُ مَكَانًا وَاسِعًا، بلکہ اس موضوع نے، اس عنوان نے قرآن میں ایک وسیع جگہ لے رکھی ہے. یعنی اکثر صورتوں میں احکام و ہدایات، اصول و ضوابط و قوانین حیات، قوانین زندگی بیان کیے گئے. وَأُسْلُوبُهُ فِيهِ أي في التشریع، اور اس سلسلے میں قرآن کا جو اسلوب بیان ہے، اسلوب ہادی، بہت ہی ٹھنڈا اور پرسکون، محکم، مضبوط و طاقتور، مقنع اور اطمینان بخش. اس لیے قانون کی زبان ادبی نہیں ہوتی، ہاں مجازات اور کنایات کا استعمال نہیں ہوتا. یہ قانون کو سادہ انداز میں، صاف اور واضح الفاظ میں اس کو اور واضح ترکیب کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تاکہ جو اصول و قوانین ہیں ان کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو، اور اس کے اندر علت اور دلائل بھی ہوتے ہیں کہ ضابطہ ہے تو کیوں، اس کا فائدہ ہے تو کیا ہے، اس انداز بھی تاکہ سننے والا اس قانون اور اس ضابطے سے مطمئن ہو جائے. یہی انداز آپ دیکھیں گے جو عدالتی فرامین ہے، جب ججز اور وکلا بحث کرتے ہیں تو قانونی زبان استعمال کرتے ہیں، اور وہ اپنے کیس کے سلسلے میں جج کو یا قاضی کو مطمئن بھی کرتا ہے اپنے دلائل سے اور اپنے طرز تکلم اور انداز بیان سے. تو قرآن تو سب سے بڑھ کر قانون کی ایک کتاب ہے، تو اس لیے یہ آئیڈیل اور نمونے کی حیثیت رکھتا ہے. پہلے نمونے میں دیکھیں قصاص کا اصول بیان کیا ہے کہ بلا وجہ کوئی کسی کو مار دے تو اب کیا ضابطہ ہے، کیا فیصلہ کیا جائے گا، حکم کیا ہوگا، قاتل کی کیا سزا ہوگی.
تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے مومنو تم پر مقتولین کے سلسلے میں قصاص لاگو کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے۔ اب جیسے مقتول کو قاتل نے مارا ہے، سزاً اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے کہ الحر بالحر، کہ اگر مقتول شریف ہونے کا یعنی غلام نہیں ہے تو اب اس کے بدلے میں آزادی کو مارا جائے، اور اگر مقتول غلام تھا تو اب اس کا قصاص لیا جائے گا تو غلامی سے لیا جائے۔ مقتول مؤنث ہے تو اس کے بدلے میں مؤنثی کو قتل کیا جائے۔ یہ قانون اور ضابطہ ہے قصاص کا۔ اس کے دوسرے سیکشنز بھی ہیں، دفعات اسی میں، کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کسی کو اس کے بھائی کے جانب سے کوئی چیز مار دی جائے، معاف کر دی جائے، جیسے خون بہا ہوتا ہے، مقتول کو مار دیں یا دیت دیں، اب مقتول کے وارثہ ہیں، کچھ وصالات کر لیتے ہیں یا کوئی معاف کر کم کر دیتے ہیں، وَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو پھر جو دیت ہے، یہ جو طریقہ ہے، صحیح طریقے سے اتباع کی جائے اور اچھے انداز میں دیت اس کو ادا کر دی جائے۔ تو ہوتا ہے جان نہیں لیتے ہیں، پہلے 100 اونٹ تو دیت تھی، اب اس پہ معاملہ ہو گیا ہے تو دینے میں کوئی آناکانی نہ ہو اور حسن سلوک کے ساتھ اس کو ادا کر دیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے تخفیف، یعنی اس میں آسانی اور سہولت رکھی گئی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، مار دیا ہے، قصاص بھی نہیں دے رہا ہے، دیت کا معاملہ ہوا دیت ادا نہیں کر رہا ہے، تو پھر فَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو یاد رکھے ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہوگا آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اے مومنو سن لو، اے عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے کہ جب اس قانون یہ ضابطے کو نافذ کیا جائے گا، مان یہ کہہ دی جائے کہ آج فلاں اسٹیٹ میں قاتل کی سزا یہ ہے، کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اس کو فوراً مارا جائے گا، یعنی یہ قصاص کا، اگر کسی نے کسی کا ہاتھ توڑا تو اس کا ہاتھ توڑا جائے گا، آنکھ پھوڑی تو آنکھ پھوڑ دی جائے گی، یا کوئی اور نقصان جو کیا جائے گا، اور اگر جان لی تو اس کی جان لے لی جائے گی۔ تو اس کو نافذ ہوتے ہی لوگ ان جرائم سے رک جائیں گے، اب لوگ پھر اس پر اقدام نہیں کریں گے، کسی کا ہاتھ کاٹ لیں، کسی کو مار دیں، کسی کی جان لے لیں، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر قانون کی بالادستی ہو گئی ہے، تو اس سے گویا کہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ لعلکم تتقون، یہ اصول و ضابطے اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ تم ڈرو، احتیاط برتو۔ اور اگر یہ قانون نہ ہوتا، جسے دنیاوی قانون میں دیکھیں، سوچتے ہیں کہ ہم دولت کی بنیاد پہ عدالت سے بری ہو ہی جائیں گے، تو پھر وہ قتل پہ قتل کیے رہتے ہیں، جرائم پر جرائم کیے رہتے ہیں، بچا لیتے ہیں پیسہ خرچ کر کے، جھوٹ بول کے، جھوٹی گواہی دلوا کر یا گواہوں کو ختم کر کے۔ لیکن اسلامی نظام حکومت نافذ کر دیا جائے اور یہ سزائیں رکھی جائیں تو پھر بہت کم جرائم کا جو تناسب ہے اس کا گراف فوراً گر جاتا ہے۔ اب نیچے کی دوسری آیت میں لین دین اور معاملات کا قانون ہے کہ قرض لیتے دیتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، تو یہ بھی کیا ہے، صحیح قانون، ایک حکم اور ایک ضابطہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، اے مومنو
جب تم آپس میں ایک دوسرے کو ایک متعینہ مدت کے لیے قرض دو یا لو، تدایانہ مانے قرض کا لین دین کرنا، کہ آپ نے کسی سے 10,000 روپے لیے 2 مہینے کے لیے، کہ آج ہم کو آپ اتنے پیسے دے دے بطور قرض اور میں فلاں تاریخ کو ادا کروں گا۔ مسمى کے معنی متعین، محدد کے معنی فاکتبوہ، زبانی نہیں، بلکہ آپ ایک رسید پہ لکھ لیں کاغذ پہ کہ آپ کو اس تاریخ میں اتنے پیسے بطور قرض دیے جا رہے ہیں، اس کو فلاں مہینے کی تاریخ کو ادا کرنا ہے۔ تو لینے والا بھی دست لکھے اور جو لے رہا ہے وہ وصولی کی دستخط کرے کہ میں نے آپ سے اتنے دن کے لیے اتنا قرض لے رہا ہوں، فلاں تاریخ کو ادا کروں گا، تاکہ ایک سند ہو جائے۔ اس دونوں میں سے کسی کا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو کم سے کم اس کے جو وارثہ ہیں اس قرض کی ادائیگی کر سکے اور لین دین کر سکے۔ فاکتبوہ، تو اس کو لکھیے۔ واقعی یہ بہت ضروری ہے۔ عام طور پر زندگی کے معاملات بگڑتے ہیں، آپ نے لکھا نہیں اور جھوٹ بول دیا اس نے کہ میں نے 12,000 نہیں لیے تھے، 9,000 لیے تھے، اب آپ کے پاس لکھے ہوئے نہیں ہے، گواہی نہیں ہے۔ اس نے کہا مارچ میں دینا تھا دے دیے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تم نے کہا تھا فروری میں ادا کر دیں گے، اب اس کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو فاکتبوہ، فوراً لکھیے، لکھنے سے معاملات محفوظ ہوتے ہیں۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، جتنا ہے اتنا ہی لکھے۔ جو بات کہی ہے، کبھی ہوتا ہے جو لین دین کر رہے ہو پڑھے لکھے نہیں ہے، جاہل ہے، اب تیسرے کو بلایا کوئی چیز کو لکھ دے تو دھوکہ نہ دے وہ، بلکہ انصاف کے ساتھ جو وقت طے ہوا ہے، جو قیمت طے ہوئی ہے لین دین میں، اس کو لکھ دے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، کوئی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے کہ میں کیوں لکھوں، تمہارا کام ہے تم جانو، نہیں، اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے، یہ ایک نعمت ہے، شکر ادا کرو تمہیں یہ چیز آتی ہے، اس لیے تم سے مدد مانگی تو آپ اس کو لکھیں اور لکھنے میں کوئی ناگواری نہ ہو۔ بل یکتب، تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور جس پر حق بنتا ہے وہ املا کرے، نہیں جانتا ہے لکھنا تو بول دے اور لکھنے والا اس کو لکھے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی دل میں نہ ہو کہ چلو ابھی تو لکھوا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بعد میں بھول جائیں گے، انکار کر دیں گے، نہیں، اللہ کا خوف رہے کہ جو وقت طے ہو گیا، جو بات لکھ لی گئی ہے اس کو ادا کرنا ہے، نیت بھی صاف ستھری ہو۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کچھ کم نہ کرے۔ 9,005 روپے اگر لیے تھے تو پورے 9,005 روپے واپس کر، یہ نہ کرے کہ نہیں 5 پہ چھوڑ دو، ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں دینا ہے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا، اب اگر صورتحال یہ ہے اس پر حق بنتا ہے، صفیحاً، وہ کم عقل ہے، جانتا نہیں ہے، او ضعیفاً، یا کمزور ہے، پر وقت بول نہیں پا رہا ہے، ہاتھ نہیں چل رہا ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ املا نہیں کرا سکتا ہے، فلیملل ولیہ بالعدل، تو وہ نہیں کر سکتا ہے جو اس کے ذمہ دار وارثہ ہیں، اس کے دیگر گھر کے لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ اور دیانتداری اور سچائی کے ساتھ اس کو لکھیں۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، صرف لکھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ 2 گواہ بھی رہے کہ خدا نخواستہ وہ تحریر ہو جائے، کہ تحریر موجود ہے، جس نے قرض کیا کہتے نہیں میری تحریر ہی نہیں ہے، میں نے لکھا ہی نہیں ہے، جو 2 گواہ اگر رہیں گے تو گواہی دیں گے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری ہی تحریر ہے، تم نے لکھوایا تھا، تم نے اس وقت پیسہ لیا تھا۔ تو گواہی کا نصاب کیا ہے؟ 2 مرد،
فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، اگر کسی وجہ سے دو مرد اس معاملے کے وقت موجود نہ ہو تو فَرَجُلٌ، ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جن کی گواہی پہ آپ راضی مطمئن ہیں کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولے گا، سچی ہی گواہی دے گا، نتھو گہروں کو نہ بنائے، اس پر آپ مطمئن ہو کہ یہ سچ بولتے، امانت دار ہوتے، کسی کی طرفداری نہیں کریں گے، جب بات حق کی آئے گی تو حق کی کہیں گے۔ کیوں دو گواہ کیوں رکھے گئے؟ آگے اس کی علت ہے کہ ان تضل احداہما، کہ اگر ایک عورت بھول جائے، عورتوں کو نسیان ہوتا ہے، بہت سے کام ہوتے ہیں، فتذکر، تو پھر دوسری کو یاد ہے تو یاد دلائے گی، نہیں تو کو یاد نہیں، مجھ کو یاد ہے، ایسا معاملہ ہوا تھا۔ دوسری طرف اب گواہوں کی ہدایت ہے کہ وَلَيَابَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہی کے وقت گواہوں کو بلایا جائے تو آنے سے انکار نہ کریں، فوراً چلے کہ نہیں چلتا، یہ نہ کہیں کہ آج نہیں جائیں گے کل جائیں گے، میرے پاس کرایہ نہیں، آپ کرایہ دے دیجیے، آپ مجھے گاڑی سے لے چلیے فلاں سے، نہیں، فوراً، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے گواہی اس وقت آپ گواہ بنے تھے تو اب اس کی ضرورت ہے، آپ کو جانا ہے۔ وَلَا تَسَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ، دیکھو تم لوگ کوئی اکتاہٹ محسوس نہ کرنا، کوئی ناگواری محسوس نہ ہو اس چیز کو لکھ لینے میں، یعنی قرض کو لکھ لینے میں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، 5 روپے ہو یا 5 لاکھ ہو، إِلَى أَجَلٍ، اس مدت پر کہ کتنے دنوں کے لیے لیا جا رہا ہے۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ طریقہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ اور عدل پر مبنی ہے کہ اس سے بھی اختلاف نہیں ہوگا، تعلقات خراب نہیں ہوں گے، لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے لیے بہترین اور مضبوط و طاقتور ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس سے بہت قریب ہے کہ آپ شک میں پڑیں کہ ایک بھول جائے گا تو ایک یاد دلائے گا، دونوں بھول جائیں تو 2 گواہ موجود ہیں، وہ یاد دلائیں گے، لکھی ہوئی پرچی رکھی ہوئی ہے، آپ کا انتقال ہو جائے تو آگے بچوں کے سامنے وہ چیز آئے گی، اس کے ذریعے سے وصول سکتے ہیں یا ادائیگی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ جو اسلوب اختیار کیا کہ بالکل واضح اور صاف ہے، کوئی مجاز یا کنائے کتابی نہیں، چھوٹے چھوٹے میں قانون جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے اس شکل میں ایک دفعہ یا قانون شیکشن ہے، قرض کا لین دین کیسے ہو، اب اس کی دفعات کیا کیا ہے، لکھنا ہے، کون لکھے گا، کون لکھوائے گا، پھر گواہ کیسے ہوں گے، گواہ کتنے ہوں گے، یہ تمام چیزیں متعلقات اس کی بیان کر دی گئی۔ القصص، واقعات اور قصے، اور القصہ فی الادب، ادب میں قصہ نگاری، جس سے ناول نگاری، مقالہ نگاری، مضمون نگاری، یہ فنون ہے، فنون ادبیہ۔ ایسے ہی حکایت نگاری، قصہ نگاری، یہ بھی ایک ادبی فن ہے۔ قرآن نے بھی جگہ جگہ خاص طور پر جہاں قوموں کا تذکرہ آتا ہے تو سابقہ قوموں کے واقعات، نبیوں کے حالات، نبیوں کے ساتھ ان کی قوم کے رویوں اور ان کے معاملات کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ نبی کو بھی اطمینان اور جو موجودہ لوگ ہیں مان رہے ہیں ان کے لیے بھی اطمینان، اور جن کے اندر عناد و سرکشی ہے، نہیں مانتے ہیں، ان کو اطمینان دلانے کے لیے بھی۔ وَكَذَلِكَ نَجِدُ فِي الْقُرْآنِ قِصَصًا كَثِيرَةً لِحَيَاةِ الدَّعْوَةِ وَجُهُودِ الْأَنْبِيَاءِ وَرَدِّ أُمَمِهِمْ عَلَيْهِمْ، اسی طریقے سے ہمیں قرآن میں دعوت اور انبیاء کرام کی کوششوں کے بہت سے قصے ملتے ہیں، اور پھر ان کی قوموں نے ان پر کیا جواب دیا، ان کے واقعات ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، بنو اسرائیل وغیرہ، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، داؤد علیہ السلام کا چلا، قوم سبا، ان سب کا تذکرہ ہے۔ وَهِيَ تَشْتَمِلُ فِي مُخْتَلِفِ الْمَوَاضِعِ
علی مختلف الاسالیب القصصیہ حسب النفسیہ، یہ واقعات مختلف جگہوں پر مختلف حکایتی انداز بیان پر مشتمل ہے، کہیں تفصیل سے بیان کیا ہے، کہیں اختصار سے، کہیں ایک واقعات کی متفرق کڑیوں کو الگ الگ بیان کیا ہے، کہیں پورے قصے کو ایک ساتھ بیان کر دیا جسے قصہ یوسف ہے۔ حسب النفسیہ اے نفسیت المخاطب، یہ مخاطب سے جو بات کی جا رہی ہے اس کو سمجھانے کے لیے اگر واقعی کی ضرورت ہے تو کس حصے کی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، اتنا بیان کیا جاتا ہے۔ خود موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو دیکھیں، یکجا نہیں ہے، متفرق آیات میں الگ الگ اس کو موضوع کے تحت لایا گیا ہے۔ کما نجد فی سورۃ قرآنیہ، جیسے ہمیں بہت سی قرآنی صورتوں میں قصوں کا تذکرہ ملتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہے، اعراف میں ہے، سورہ یوسف میں ہے، ہود میں ہے، سورہ کہف میں باغ والوں کا قصہ ہے، سورہ مریم میں ہے، سورہ انبیاء میں ہے، ایک سورہ قصصی نام ہے، سورہ انبیاء کرام کے واقعات، ان کی دعوتی زندگی، ان کی جد و جہد، پھر قوموں کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا، ان تمام باتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ الموعظہ والہدایہ، بند و نصیحت، وعظ و نصیحت، رہبری اور رہنمائی، یعنی ایک یہ بھی ادبی صنف ہے کہ ادبا اور شعراء اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں کی فہمائش کرتے ہیں، کسی بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو قرآن کیونکہ وہ سراپا ہدایت نامہ ہے، پوری نوع بشری کے لیے ہے، تو اصل موضوع جو قرآن کا ہے وہ ہدایت، رہبری اور انسانوں کی رہنمائی ہے۔ اس کے تو جستہ جستہ واقعات اور یہ باتیں ملتی ہیں۔ وہی اہم موضوع قرآنی، یہ سب سے اہم ترین قرآن کا موضوع ہے، یعنی ہدایات اور تعلیمات کا تذکرہ۔ وَكَثِيرًا مَا تَخْتَتِمُ آیَاتُ بِهِ، عام طور پر قرآن کی آیات اسی موضوع پر ختم ہوتے ہیں، یعنی آخر میں کوئی نصیحت، کوئی پیغام دیا جاتا ہے۔ وَيَتَخَلَّلُهَا أَيْضًا، اور کبھی یہ چیزیں یعنی معزت، نصیحت اور ہدایت آیات کے بیچ بیچ میں بھی ان باتوں کا تذکرہ آتا ہے۔ وَقَلَّمَا تَخْلُو آیَاتُ الْقُرْآنِ مِنْهَا، قرآن کی آیات بہت کم اس موضوع سے خالی ہے، ورنہ ہر جگہ ہر آیات میں اختتام میں رکوع میں آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی وعظ و نصیحت کی بات ملتی ہے۔ وَهُوَ أَيْضًا مِنْ أَسْبَابِ ازْدِيَادِ الرَّوْعَةِ الْأَدَبِيَّةِ فِي الْآيَاتِ، یہ چیز بھی آیات کے اندر ادبی لطافت اور رعنائی کے اضافے کا سبب ہے، ان اسلوب میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ ما غرض الرئیس المقصود، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی اور مطلوب مقصد ہے انسان کی رہبری اور رہنمائی، یہ فوت کہیں نہیں ہوا ہے، اس کا ذکر رہتا ہے۔ وبعد فإن الاستيعاب لصور التعبير القرآني الجميل الكثير صعب ومستحيل، اس کے بعد یاد رہے کہ دلکش اور حسین قرآنی تعبیر کی بہت سی شکلیں ہیں، بہت سے انداز بیان ہیں، صعب، سب کو بیان کرنا مشکل اور محال ہے۔ یہ پورا ایک ہدایت نامہ، آپ غور کریں گے تو آپ کو ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی عبرت، موعظت اور ہدایت کا سامان ملتا ہے۔ تو سب مثالیں یہاں پر اتنی نہیں جا سکتی، حالانکہ موضوعات پر کتابیں آ گئی ہیں۔ وَلَمْ نَسُقْ فِي مَا سَبَقَ إِلَّا نَذْرًا قَلِيلًا مِنْهَا، ابھی قبل کے صفحات میں ہم نے ان میں سے بہت ہی کم آیتیں دی ہیں، یعنی جو نمونے دیے گئے ہیں وہ ایک ایک دو چھوٹے چھوٹے نمونے دیے گئے ہیں، ورنہ اگر 100 نمونے دیے جائیں تو پورے ایک مجلد بلکہ کئی ضخیم جلدوں میں وہ کتاب چاہیے۔ نظراً معمولی تھوڑا،
لتكون إشارة بسيطة إلى قوة التعبير القرآني وجماله وإعجازه. یہ ہم نے جو کم نمونے دیے ہیں اور چاہے ایک آسان و سادہ اشارہ ہو جائے کہ قرآن کے انداز بیان کے اندر کیا قوت و تاثیر ہے، حسن و جمال کس نوعیت کا ہے، اور قرآن کا اعجاز بیانی اور اعجاز علمی کیا ہے، کس حد تک پایا جاتا ہے. ومن اراد التوسل، جو اس موضوع پر اور مزید معلومات چاہتا ہے، واقفیت چاہتا ہے، فعلیہ تلاوت القرآن، تو کتاب پڑھنے سے بہتر یہ کہ خود قرآن کی تلاوت کرے پابندی سے، والتدبر فیہ بنفسی، اور خود غور کرے. تو جتنا غور کرتا چلے جائے گا نئے نئے اسالیب بیان اس کے سامنے کھلتے چلے آئیں گے. لیکن اردو کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو بات نہیں، آپ عربی جو شدبد ہے سمجھتے ہیں، آپ خود غور کریں گے تو پھر آپ کی واقفیت اور علم میں اضافہ ہوگا، اور آپ محسوس کریں ایک خاص طرح کی لذت آپ کو ملے گی. جیسا کہ ہمارے سلف نے اپنے تجربات لکھے ہیں کہ جو لوگ خالص سچی نیت کے ساتھ، صحیح ارادے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تدبر سے کام لیتا ہے، تو نئے نئے اس کے سامنے حقائق اور اسرار کے دروازے کھلتے ہیں. اب آخر میں تاثیر قرآن فی الادب، قرآن نے اپنے اس عہد میں ادب پر کیا اثر ڈالا ہے. تو قرآن نے کئی اعتبار سے زبان کی فصاحت و بلاغت، مضامین اور مفاہیم کے اعتبار سے بھی، اور بہت سے نئے الفاظ جو اس وقت عربی زبان میں متعارف نہیں تھے، قرآن نے پہلی بار ان کو پیش کیا. اور اس کلام میں قرآن کے نزول سے پہلے عربی کلام میں جو خرابت تھی، تاخیر تھی، جو بازاری قسم کے الفاظ استعمال ہوتے تھے، قرآن کے اثر سے وہ رک گئے. جو قرآن ایک صاف ستھرا ہے کلام، فصاحت و بلاغت کا خزینہ ہے، تو عربوں نے اس کو اختیار کیا، قبول کیا، اس سے ان کی زبان، طریقہ بیان سب کچھ متاثر ہوا. جس طریقے سے ان کی زندگی میں انقلاب آیا کہ شرک اور کفر کے دلدل سے نکل کر توحید اور ایک اللہ کی بندگی اور اطاعت رسول کی طرف آ گئے. تو دو المسلمون بالقرآن دویا، مسلمان قرآن کے ذریعے سے ایسے ہی چہچانے لگے، آواز بنانے لگے، یعنی گنگنانے اور پڑھنے لگے، جس طریقے سے شہد کی مکھی ہوتی، جب بولتی تو بن بن کی آواز نکلتی. اس میں ہر شخص قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن میں شغف اور محبت ہے، جو آیتیں اس کو یاد ہو رہی ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، اس کو پڑھ رہا ہے اور گنگنا رہا ہے. وَتَذَوَّقُوا، تذوق نہیں تھا، تذوق لطف لینا، ذوق. وَتَذَوَّقُوا فِي مَوْضُوعِهِ وَأُسْلُوبِهِ، قرآن کے اسلوب بیان اور اس کے موضوع کا انہوں نے اس کا مزہ لیا، لطف آیا. ولید بن مغیرہ وغیرہ صاحب کہہ اٹھے کہ نہیں، یہ انسانی کلام نہیں، یہ تو بہت اعلیٰ ترین فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. وَتَشَرَّبُوا رُوحَهُ، اور قرآن کی روح پی گئے، اپنے اندر جذب کر لی، یعنی اپنی زندگی ڈھال دی. وَاتَّخَذُوهُ إِمَامًا فِي الْأَدَبِ، اور اسے ادب میں اپنا رہبر اور رہنما بنا لیا، یعنی کہ جو ادیب و شعراء اٹھے قرآن کو سامنے رکھا. وَتِلَاوَةً بِالصَّلَاةِ، نماز میں بھی تلاوت کی جاتی ہے. وَقَانُونًا يَحْكُمُ فِي مَا يَعْرِضُ مِنْ أَحْدَاثٍ، اور جو واقعات پیش آ رہے تھے اس میں فیصلہ کرنے کا قانون بنا لیا کہ جو معاملات ہیں، اختلافات ہیں، قضایا ہیں، مسائل ہیں، ان کو کیسے حل کرنا ہے. تو قرآن کو ہے کہ قانون کی کتاب بھی ہے. وَمَعَدَّةَ لُغَةٍ، اور زبان کا خزانہ ہے، طرح طرح کی تعبیریں، الفاظ اور جملے. وَشَاهِدًا عَلَى صِحَّةِ التَّعْبِيرِ وَجَوْدَةِ الْأُسْلُوبِ، اور تعبیر کی صحت و درستگی اور اسلوب کی عمدگی اس پر گواہ بھی بنایا کہ اسلوب اسی کا اچھا ہو سکتا ہے اس کے اسلوب پر قرآن کی چھاپ اور اس کا اثر نظر آئے. وَكَانَ أَثَرُ فِي النَّسْلِ أَكْثَرَ مِنَ الشِّعْرِ،
قرآن نے شاعری کے مقابلے میں نثر کو زیادہ متاثر کیا ہے، اس لیے کہ انداز کا نثر سے قریب ہے، اور اسلامی عہد میں خاص صدر اول میں شاعری کا زور کم بھی ہوا تھا۔ وَإِنَّ الْأَوَّلَ قَدْ قَصَرَ اسْتِفَادَتَهُ وَاكْتَبَ الْقُرْآنَ، پہلی چیز یعنی نثر نے اپنا استفادہ اور دوسرے سے قصب فیض کرنا لینا قرآن پر منحصر کر دیا، یعنی جو ادوات کتاب نصار ان لوگوں نے قرآن ہی کو آئیڈیل بنایا کہ قرآن جس انداز سے جس اسلوب میں بات کرتا ہے ہمارے لیے نمونہ وہی ہے۔ اما الثانی فقد کان اصل اقتباس من شعر الجاہلی، جہاں دوسری صنف یعنی نظم اور شاعری کا تعلق ہے تو اصل اس کا سرچشمہ یا اس کا فیض شعر جاہلی سے تھا، یعنی ان لوگوں نے جاہلی شعراء کے اشعار اور ان کے نہج کو سامنے رکھا، مع الاستفادہ بادب القرآن ایضا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شعراء نے بھی جو قرآن کا ادب ہے، قرآن میں جو آداب اخلاقیات تعلیمات دی گئی ہیں، جو فصاحت و بلاغت کے اثرات ہیں، ایجاز و اختصار کا تذکرہ ہے، شعراء نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ نمو النثر وقوته، یعنی عہد اسلامی میں نثر نے کیا ترقی کی اور اس کے اندر کس طرح کی قوت اور تاثیر پائی گئی۔ وبتاثیر القرآن وبتاثیر انقلاب الاسلامی بدأ النثر ینمو ویقوی، قرآن کے اثر سے اور زندگی میں اسلامی انقلاب کے نتیجے میں نثر بھی دھیرے دھیرے بڑھنے لگی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ عہد جاہلی میں نثر کا وجود تو تھا لیکن اس کا استعمال بہت کم تھا، اس لیے اس کے جو اسباب ہوتے ہیں ترقی کے وہ اسباب موجود نہیں تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد نثر کے اسباب و دواعی زیادہ مقدار میں سامنے آئے تو نثر کو فروغ زیادہ ملا ہے، شاعری کو کم۔ وَيَقْوَ مُنْذُ هَذَا الْعَصْرِ، اور پھر اس زمانے سے یعنی عہد اسلامی صدر اسلامی سے نثر کے اندر قوت پیدا ہونے لگی، دھیرے دھیرے عصر اموی آتا اس میں اس کا دائرہ اور وسیع ہوا، وَتَوَسَّعَ نِطَاقُ أَكْثَرَ مِنْ ذِي قَبْلُ، اور پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ اس کا دائرہ وسیع ہو گیا، اس لیے اسلام ایک پیغام رکھتا ہے، آفاقی دعوتی پیغام، دعوت دینا، اسلام کی طرف بلانا، اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنا، احکامات کو بیان کرنا، اس کے لیے جو اسلوب و طریقہ ہے وہ نثر کا انداز ہے، شاعری کا انداز نہیں۔ وَاسْتَمَرَّ لَهُ ذَلِكَ، یہ ترقی اور قوت نثر کے اندر مسلسل بڑھتی رہی، اضافہ ہوتا رہا، حتی وصل الی ما وصل الی الغزارہ، یہاں تک کہ نثر اس انتہا کو پہنچ گئی جہاں تک اس کو پہنچنا نہیں، اپنے کمال کو پہنچ گئی کہ من الغزارہ تھی۔ اب نثر کے اندر حقائق و معلومات کی کثرت اور بہتات ہوئی، پل کمال اور اپنی انتخاستوں سے عہد عباسی میں کہ نثر اپنے آخری کمال کو انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ بڑے بڑے ادیب اسی عہد کے ہیں، جائز ہے، عبداللہ ابن مقفع ہے، ابو الحمید وغیرہ، والبراءۃ والجمال، اور نثر کے اندر ہر چیز کو بیان کرنے کی صلاحیت اور ندرت اور حسن و جمال بھی اس کے اندر داخل ہوا قرآن کے اثر سے۔ فی مطلع هذا العصر من العصور، اس زمانے کے بعد آنے والے زمانوں میں، یعنی اسلامی زمانے کے بعد عہد اموی، پھر عہد عباسی، پھر زوال کا عہد، پھر جو موجودہ عہد ہے، تو جو یہ زمانے گزرتے گئے نثر کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ آج بھی شاعری کے مقابلے میں نثر کا میدان زیادہ وسیع ہے، بلکہ نثری کا استعمال زیادہ ہے، صرف احساسات، شعور، جذبات کی ترجمان ہی میں نہیں بلکہ دیگر حقائق کے بیان میں، حتیٰ کہ سیاست، معیشت اور سائنس، ان کے مسائل بیان کرنے کے لیے بھی
نثر ہی کا استعمال کیا جاتا ہے۔